بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نکاح کیا ہے؟ نکاح کے بارے میں جانیں گے اور جانیں گے کہ نکاح کیوں ضروری ہے، اس کی کیا شرائط ہیں اور کیا کیا باتیں نکاح میں ہونا لازمی ہیں، یہی سب باتیں جانتے ہیں۔ دیکھیے، جب ایک مرد اور ایک عورت نکاح کے پاکیزہ رشتے میں بن جاتے ہیں تو ایک خاندان کی بنیاد پڑ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس رشتے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ہی پیارے انداز میں یہ بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا منشا ہے نکاح کے ذریعے ایک عورت اور مرد کے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں تاکہ ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور مہربانی رکھ دی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ دیکھیے کتنی خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان لوگوں کے درمیان جب وہ نکاح کرتے ہیں تو فوراً محبت ڈال دیتا ہے ان کے دلوں میں۔ مرد اور عورت جب ایک ہو جاتے ہیں نکاح کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ کی غیب سے ان کے دلوں میں محبت، الفت، ہمدردی، مہربانی، یہ تمام چیزیں ان کے اندر اللہ ڈال دیتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب باطل ہے۔ در حقیقت نکاح ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ محبت، ہمدردی اور مہربانی سے آپس میں ملا دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ اللہ نے کہا کہ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت نشانیاں ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہ شادی ہے، جو یہ نکاح ہے، یہ خاندان کی بنیاد ہے، اور جب خاندان کی بنیاد پڑ رہی ہے تو وہ محبت اور الفت سے پڑھے گی، ایک دوسرے کے خیال سے پڑھے گی، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہی اللہ چاہتا ہے، ایک پاکیزہ رشتے کی بنیاد، کیونکہ نکاح ایک پاکیزہ رشتہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے خاندان وجود میں آتا ہے، اور وہ خاندان ہی دراصل معاشرہ بناتا ہے۔ دیکھیے نا، ہمارے ارد گرد کیسے خوبصورت خوبصورت رشتے ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، ہمسائے، رشتہ دار، یہ سب کیا ہے؟ یہ معاشرہ ہے جو خاندانوں سے وجود میں آیا، اور اللہ تعالیٰ کو ایک پاکیزہ معاشرہ ہی درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، اسلام یہی چاہتا ہے، اسلام کا مطلوب ہی یہ ہے کہ معاشرہ پاکیزہ ہو، اور پاکیزہ تبھی ہوگا جب دو مسلمان میاں بیوی ایک پاکیزہ گھر کی بنیاد رکھیں گے، اور اس طرح سے پھر پاکیزہ معاشرے کا جو ہے وہ بنیاد پڑے گی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اسلام میں نکاح کیا ہے؟ دراصل نکاح ایک عہد ہے، اور یہ عہد ایسا پختہ عہد ہے جو ساری زندگی ایک ساتھ گزارنے کا عہد۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نکاح کا مقصد ہے عہد، پختہ عہد، جس میں ساری زندگی ایک مرد اور عورت گزارنے کا پختہ ارادہ کرتے ہیں۔ تو جس نکاح میں بھی یہ پختہ ارادہ نہیں ہوگا وہ نکاح باطل ہوگا، وہ نکاح ہی نہیں ہوگا۔ نکاح کی شرط ہی پہلی یہ ہے کہ اس میں ساری زندگی گزارنے کا عہد ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی شرط ہے کہ نکاح اعلانیہ ہو، تمام لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ مرد اور یہ عورت شادی کے بندھن میں بندھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی مرد پر لازم ہوگا کہ وہ حق مہر ادا کرے، اور گواہوں کی موجودگی بھی لازمی ہوگی، کم سے کم 2 گواہ مسلمان عاقل بالغ ہونے لازمی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ مرد اپنی مرضی سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن عورت کے لیے اس کے ولی کا رضامند ہونا ضروری ہے، جبکہ یہ بھی ضروری ہے کہ عورت خود بھی راضی ہو، لڑکی خود بھی راضی ہو، رضامند ہو پوری طرح سے، تبھی اس کا نکاح جو ہے وہ صحیح قرار پائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ نکاح کے وقت خطبہ ہو باقاعدہ، گواہ میں نے بتا دیا آپ کو۔ ساتھ ہی یہ کہ نکاح سے پہلے ان دونوں کا ایک دوسرے کو دیکھنا بھی لازمی ہے، یعنی لڑکا اور لڑکی نے ایک دوسرے کو لازمی طور پہ دیکھ لیا ہو۔ اور اگر خاندانوں میں، یعنی کہ جو نئے خاندانوں کی بنیاد پڑنے جا رہی ہے، نئے خاندان کی، تو آپس میں جو 2 خاندان مل رہے ہیں، اگر یہ بھی ایک دوسرے سے ہم آہنگی رکھتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہوگی، کیونکہ اس طرح معاشرے میں محبت، ہم آہنگی اور یگانگت، یعنی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ معاشرے میں ایک 2 میاں بیوی کے ملنے سے ہی وجود میں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور 2 خاندان جو ہیں جب ملیں گے جلیں گے، اور اس طرح معاشرہ مزید آگے بڑھے گا، اور خاندانوں کا میل ملاپ اور محبت، یگانگت بڑھے گی ان میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاؤں کہ معاشرتی لحاظ سے اسلام نے اس پاکیزہ رشتے کی اہمیت پر کیوں اتنا زور دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زنا سخت ناپسند ہے۔
نکاح کے علاوہ جو رشتہ بھی ہے وہ معیوب ہے اسلام کی نظر میں، اور اللہ تعالیٰ نے زنا کے قریب بھی پھٹکنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے ایک پاکیزہ رشتہ جو ہے وہ نکاح کا رکھا گیا ہے، اور میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دے دیا، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیبوں کو ڈھانپنے والے ہیں، ایک دوسرے کی کمی پہ پردہ ڈالنے والے ہیں، اسے برداشت کرنے والے ہیں کمی کوتاہیوں کو۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے انسان بدفعلی سے رکے، بے حیائی سے رکے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور اس طرح پاکیزہ زندگی گزارے۔ یہی مقصود ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ دیکھیے معاشرہ جو ہے اس میں عورت اور مرد میل جول ہوتا ہے، اور معاشرتی میل جول کے ذریعے ہی پھر انسان بے حیائی اور بدکاری کی طرف جاتا ہے، لیکن اس کے کچھ اصول اور ضوابط بتا دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرما دیے کہ کس طرح اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کی جا سکتی ہے، اور نکاح جو ہے وہ اس کے بندھن میں بندھا جا سکتا ہے۔ لیکن معاشرتی میل جول کے لیے جو آیت ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، سورہ نور میں ہے، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور پاک دامنی کی حفاظت کریں۔ دیکھیے کیا خوبصورت حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے معاشرتی میل جول کا بہترین طریقہ بتا دیا، جس سے انسان بے راہ روی، زنا اور اس قسم کی بے حیائی اور تمام اس قسم کی لغویات سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی ایک واضح لاہ عمل دے دیا کہ مومن مرد جو ہے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وہ عورتوں کی طرف نہ دیکھا کریں، بد نظری نہ کریں، اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں۔ مرد اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے، پاک دامن رہے۔ اسی طرح عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں۔ تو یہ ہے اللہ کا مقصود، اور اللہ تعالیٰ بالکل نہیں چاہتے کہ انسان جو ہے وہ معاشرے کے اندر بدکاری پھیلائیں یا بے حیائی پھیلائیں۔ ساتھ ہی اسلام اس چیز کو سخت ناپسند فرماتا ہے کہ جو افراد ہیں وہ کھلی دوستیاں کریں، چھپی دوستیاں کریں۔ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1905 ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے تاکہ وہ برائی سے محفوظ رہ سکے۔ اگر کسی شخص کو نکاح نہیں وہ ابھی کر پا رہا اور اس کی استطاعت نہیں ہے، تو جب تک وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، اور اگر اسے خدشہ ہے کہ وہ برائی کی طرف چلا جائے گا، تو حکم ہے اس کے لیے کہ وہ روزے رکھنا شروع کر دے۔ تو یہ ہے اسلام کا منشا، اور یہ ہے اسلام کا مقصد کہ انسان برائی سے بچے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرے۔ ایک اچھے معاشرے کے لیے، ایک پاکیزہ معاشرے کے لیے جو باتیں ہیں وہ کھل کے بتا دی گئی ہیں ہمارے اسلام کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا، حدیثوں میں بیان ہو گیا۔ اب آپ آگے دیکھیے کہ عورت کے لیے کیا حکم ہے۔ عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ چھپی دوستیاں کرنے والی نہیں ہوتی، یعنی ایسی عورتیں جو چھپی دوستیاں کرتی ہیں، وہ اس کو صاف حکم ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی ناپسندیدہ اور منع فرما دیا گیا، کیونکہ یہ زنا کی طرف لے جاتی ہیں اور یہ بے حیائی کی طرف لے جاتی ہیں یہ چیزیں، تو اس لیے ممنوع ہے بالکل۔ تو عورتوں مردوں کے لیے واضح احکامات موجود ہیں۔ اب اس بات کو ختم کرنے سے پہلے اتنا ضرور بتا دوں کہ کوئی بھی لڑکی کی رائے اور مرضی کے خلاف شادی نہیں ہو سکتی، جبکہ اس کے ولی کا رضامند ہونا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، وہ بھی ضروری ہے۔ اور اگر کسی لڑکی یا لڑکے کی، جیسے کہ ہمارے ہاں عموماً گاؤں گوٹ وغیرہ میں یا مختلف علاقوں میں رواج ہیں کہ بچپن میں شادیاں کر دی جاتی ہیں لڑکے کی اور لڑکی کی، ماں باپ طے کر دیتے، لیکن اگر وہ بلوغت سے پہلے کی شادیاں ہیں تو بڑے ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد لڑکے اور لڑکی کو اختیار ہے کہ وہ اپنی شادی کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان مرد کسی مشرکہ سے شادی نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی مسلمان عورت کسی مشرک سے شادی کر سکتی ہے۔ اسی طرح مسلمان مرد اگر کسی اہل کتاب سے شادی کرے تو اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ پاک دامن ہو اور وہ باقاعدہ اہل کتاب ہو، تو یہ تحقیق کرنا ضروری ہوگا، اور لیکن بحالت مجبوری ہی اگر کرنا ہو تب، ورنہ مسلمان عورتوں سے کرنا افضل ہے تاکہ مومنہ عورتوں سے شادی کی جائے۔ تو میں اپنی آج کی اس بات کو یہاں ختم کرتی ہوں۔
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس بات کو، اور اگر اس میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی کی خواستگار ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔